پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہیں اور صبر کر رہے ہیں، مگر پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کو رسالت کا حکم دیا تو ایک وعدہ بھی کیا تھا، اے رسول کھل کے تبلیغ کرو، مشرکین کو چھوڑ دو جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی ان کے مظالم بڑھ گئے ویسے ہی جبریل امین علیہ السلام پیغمبر اسلام پہ نازل ہوئے اور پیغمبر اسلام سے آ کے کہتے ہیں، بتائیے کہ کون ہے آپ کی توہین کرنے والا۔ رحمت للعالمین پیغمبر خاموش ہیں، لیکن جبرائیل علیہ السلام اس وقت آئے جب پیغمبر اسلام بازار سے گزر رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے گزرنے والے ولید ابن مغیرہ کو دیکھا، فقط اتنا کہا کہ کیا یہ بھی ہے آپ کا مذاق اڑانے والوں میں سے؟ آپ صرف اشارہ کریں۔ پیغمبر اسلام نے سر جھکا دیا، یعنی ہاں کا اشارہ کیا، زبان سے کچھ نہیں کہا، اور جبرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی انگلی سے اشارہ کیا۔ اس اشارے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ولید ابن مغیرہ آگے بڑھا، چلتے چلتے وہ ایک تیر بنانے والے کے پاس سے گزرا، کیونکہ یہ ایک عام پیشہ تھا عرب کا۔ مکہ میں دکانیں کھلی ہوئی ہوتی تھیں تیر بنانے والوں کی۔ وہ تیر بنانے والا لکڑی سے تیر بنا رہا ہے اور لکڑی کے چھلکے زمین کے اوپر گرے ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم جو جتنا زیادہ دشمنی میں آگے بڑھتا ہے اس کو اتنی ہی ذلت کی موت دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا تو وہ جو لکڑی سے تیر بن رہے تھے اس لکڑی کا چھلکا زمین پہ پڑا ہوا تھا۔ ولید ابن مغیرہ کا پاؤں اس پہ پڑا اور اس کے پاؤں سے خون نکل آیا، خون جاری ہو گیا اور وہ چھلکا اٹکا ہوا ہے۔ اب ولید ابن مغیرہ چاہے تو جھک کر اسے نکال لے، مگر تکبر اور غرور کی وجہ سے عوام میں کسی کے سامنے کبھی نہیں جھکا، یہاں تک کہ پاؤں زخمی ہے اور پاؤں سے لکڑی کا وہ ٹکڑا نکالنا بھی اسے خلاف شان لگ رہا ہے، چنانچہ نیچے نہیں جھکا، سارے کام نپٹا کے اسی طرح سے چل کر اپنے گھر تک آیا۔ خون بہتا جا رہا ہے، آ کے اپنے بستر پہ لیٹ گیا۔ اس کے قریب اس کی بیٹی کا بستر تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑکی گھبرا کے کھڑی ہو گئی اور چیخ کے کہتی ہے کہ آج میں کنیز کو سخت ترین سزا دوں گی۔ میں نے اس سے کہا تھا جب وہ پانی نکالنے آئی تھی کہ پانی کی مشق سے پانی نکالنے کے بعد اس کو مضبوطی سے بند کر دینا، مگر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس کو کھلا چھوڑ کے چلی گئی۔ میرا سارا بستر گیلا ہو رہا ہے۔ ولید ابن مغیرہ نے سنا تو کہا، بیٹی یہ پانی کی مشق نہیں کھلی، یہ تمہارے باپ کے جسم سے نکلنے والا خون ہے کہ جس کے آخری قطرے ہیں۔ بیٹی نے سنا تو گھبرا کے چراغ روشن کیا تو واقعاً یہ منظر دیکھا۔ اتنا خون پاؤں سے نکل گیا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پانی کی مشق بہہ گئی ہو۔ کہا، جا کے میرے بیٹوں کو بلا کے لاؤ۔ بیٹوں کو بلایا گیا، آخری وصیت کی اور جہنم واصل ہو گیا۔ دوسرا آدمی عاص ابن وائل تھا جو ابتدائے عہد اسلامی میں پیغمبر اسلام کی مخالفت کرتا تھا۔